میں آج یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی مختصر ہے، تھوڑی ہے۔ ہم سے پہلے بھی بہت سے دنیا میں لوگ آئے اور انہوں نے یہی سمجھا کہ زندگی بہت لمبی اور طویل ہے، اور ان کے بھی اسی طرح دنیا کے مشاغل، مصروفیات، کام کاج زندگی بھر ختم نہ ہوئے جیسے ہمارے ختم نہیں ہو رہے، اور وہ بھی یہ سمجھے کہ شاید دنیا ہمارے بغیر نہیں چلے گی جیسے آج ہم سمجھتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ میرے بغیر گھر کا نظام نہیں چل سکتا جیسے آج ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن موت نے انہیں بھولا بسرا کر دیا، اور موت نے ان کے ذکر تک کو مٹا ڈالا۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے حاضرین و حاضرات میں سے شاید ہی کسی کو اپنا چوتھا دادا یاد ہو، یا پانچواں دادا، یا چھٹا دادا یاد ہو، تو آپ دیکھیے کہ موت نے کس طرح انہیں کر دیا جیسے وہ کچھ نہ تھے، جیسے وہ کبھی دنیا میں آئے ہی نہ تھے، جیسے وہ یہاں رہے ہی نہیں، جیسے انہوں نے یہاں کچھ کھایا نہیں، پیا نہیں، کچھ بنایا نہیں۔ آج موت نے ان کے ذکر کو ختم کر دیا۔ ہاں، اگر کسی نے اللہ سے محبت کی اور دین کی خدمت کی تو آج چاہے 20 نسلیں کیوں نہ گزر چکی ہوں، اس کا ذکر زندہ ہے، اس کی یاد زندہ ہے، اس کا مزار زندہ ہے، اس کا پیغام زندہ ہے، اس کی سوچ اور فکر زندہ ہے۔ لیکن جس نے دنیا کا سودا کیا، آج اس کی سگی نسلیں بھی اس کا ذکر نہیں جانتی، اس کا نام تک نہیں جانتی۔ لہٰذا ہم میں سے ہر شخص کو بیدار کرنا ہوگا اپنے دل کو، اور اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ تو حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان سو رہا ہے، انسان، اور جب اس کی آنکھیں بند کی جا رہی ہوں گی تب اس کی آنکھیں کھلیں گی، تب اس کی آنکھیں، اور اسی کے متعلق رسول اللہ کی حدیث ہے جس نے امام غزالی کی زندگی کو بدل ڈالا تھا، اور وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الناس نیام وَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، فرمایا لوگ سو رہے، یعنی رسول اللہ اس کو ایک خواب قرار دے رہے ہیں جس میں ہم اس وقت جی رہے ہیں۔ جیسے کوئی انسان کوئی بڑا خواب دیکھتا ہے، اس میں دیکھتا ہے میں فلاں جگہ گیا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، تو رسول اللہ بھی فرما رہے ہیں الناس نیام، لوگ سو رہے ہیں، وَإِذَا مَاتُوا انتبہوا، اور جب یہ مر جائیں گے تب بیدار ہوں گے، تب نیند سے، یعنی رسول اللہ اس کو ایک بڑا خواب قرار دے رہے ہیں کہ تم ایک بڑے خواب میں ہو، جب مرو گے تو بیدار ہو جاؤ گے اور حقیقت کی دنیا اور حقیقت کی زندگی شروع ہو چکی ہوگی۔ یہ محض ایک خواب ہے۔ تو اس میں ہم میں سے ہر شخص آج تک جو غفلت کی زندگی گزارتا رہا ہے، ہمیں اس پر اللہ کے حضور توبہ کرنا ہے اور معافی مانگنی ہے اور آنسو بہانے ہیں۔ اور اگر کوئی اپنی غفلت بری زندگی پر واقعی رو پڑے، آنسو بہائے اور شرمندہ ہو جائے تو وہ مہربان اور کریم ہے، وہ اسے قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا یا داؤد لو يعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم ورفقی بهم وشوقی الی ترک معاصیہم لماتوا شوقا الی، فرمایا داؤد اگر میرے وہ بندے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، جو میری طرف آتے ہی نہیں، جو میرے حضور جھکتے ہی نہیں، جو میرے آگے روتے ہی نہیں، جو مجھ سے معافی تک نہیں مانگتے گناہ کر کے، جرم کر کے، اگر میرے وہ بندے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے ہیں، لو يعلم المدبرون انی کیف انتظاری لهم، اگر وہ یہ جان لیں کہ میں ان کا کس طرح انتظار کر رہا ہوں، ان کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں، ان کے پلٹ آنے کا انتظار کر رہا ہوں، اگر انہیں یہ پتہ چل جائے وَرِفْقِ بِهِمْ، اور میں کس طرح ان کے ساتھ نرمی برتنا چاہتا ہوں، ان کے ساتھ پیار والا سلوک کرنا چاہتا ہوں، انہیں معاف کرنا چاہتا ہوں، وَشَوْقِ إِلَىٰ تَرْكِ مَعَاصِيهِمْ، اور کس طرح میرا شوق ہے کہ وہ گناہوں کو چھوڑ کر میرے ہو جائیں، شیطان کی پوجا اور اطاعت کو چھوڑ کے میری فرما برداری کی طرف آ جائیں۔ اگر انہیں علم ہو جائے لَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ،
تو وہ میرے شوق میں مر جائیں، وہ میرے شوق میں مر جائیں، سجدہ، عبادت، ذکر، تلاوت، استغفار، توبہ، معافی مانگتے ہوئے میرے شوق میں مر جائیں، مجھے راضی کرتے کرتے خود کو گوا بیٹھیں، اب خود کو ہلاک کر بیٹھیں، اپنا آرام، اپنا سکون، اپنی صحت سب کچھ گوا دیں مجھے پانے کے لیے اور میرے شوق میں مر جائیں اگر انہیں ان باتوں کا علم ہو جائے۔ اور پھر فرمایا داؤد فَهَذِهِ إِرَادَتِي فِي الْمُدْبِرِينَ عَنِّي، اے داؤد یہ تو میرا ارادہ ان کے لیے ہے جو مجھ سے منہ موڑے ہوئے، فَكَيْفَ إِرَادَتِي فِي الْمُقْبِلِينَ إِلَيَّ، اب ذرا سوچو کہ میں انہیں کتنا چاہتا ہوں گا جو میرا بننا چاہتے ہیں، جو میرا ہونا چاہتے ہیں، جو مجھے منانا چاہتے ہیں، مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں، جو میرے حضور جھکنا چاہتے ہیں، میں ان کے ساتھ کتنا محبت برا سلوک کرتا ہوں گا، ان کے لیے میری چاہت کیسی ہوگی۔ جب میری چاہت منہ موڑنے والوں کے لیے ایسی ہے تو پھر میری چاہت میرے حضور جھکنے والے اور جو میرا بننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیسی ہوگی۔ تو آئیے اللہ کی بارگاہ میں ہم استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں اور حدیث کو امام ترمذی اور حاکم نے روایت کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ میں سے نکال لو جس نے ایک دن بھی سچے دل سے مجھے یاد کیا، میرا ذکر کیا بیٹھ کے، او خافنی فی مقام، یا زندگی میں ایک دفعہ بھی کسی موقع پر مجھ سے ڈر گیا اور طاقت، قدرت اور استطاعت ہونے کے باوجود اس نے گناہ نہ کیا، مجھ سے ڈر گیا اور یہ خیال آیا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے گناہ کو چھوڑ دیا، گناہ کو ترک کر دیا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال لو جس نے کسی ایک دن بھی مجھے یاد کیا، مجھ سے معافی مانگی اور میرے حضور ڈر گیا اور ڈر کے طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کیا، ظلم نہ کیا، بدکاری نہ کی، تو اس شخص کو دوزخ سے نکال لو۔ یہ ایک دن کی جزا ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، یہ بولیے نا، ایک دن کی جزا ہے۔ اور اگر کسی کی پوری زندگی ہی دن یوم عرفہ جیسا ہو اور رات لیلۃ القدر جیسی ہو، اللہ کے ولی درویش ایسے ہی ہیں، ان کی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی، ان کی زندگی اسی طرح عبادت، ذکر، مجاہدے، تلاوت، اللہ کو راضی کرنے سے بھری ہوتی ہے۔ ان کا دن یوم عرفہ حج جیسا ہوتا ہے، جس طرح کو حج کے دن اللہ کو منا رہا ہوتا ہے، رو رو کے، تڑپ تڑپ کے، ان کے دن ایسے گزرتے ہیں پورا سال۔ اور جس طرح کو لیلۃ القدر کی رات اللہ کو اہتمام سے منا رہا ہوتا ہے، ان کی راتیں لیلۃ القدر ہوتی، ہر دن یوم عرفہ اور ہر رات لیلۃ القدر جیسی ہوتی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، فرماتے میں نے رسول اللہ کو خود فرماتے ہوئے سنا، عینان لا تمسہم النار، رسول اللہ نے فرمایا دو آنکھوں کو آگ کبھی نہیں چھوئے گی، دو آنکھوں کو آگ بولیے کبھی نہیں چھوئے گی۔ کون کون سی آنکھیں؟ فرمایا عین بقت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، جو اللہ کے خوف سے رو پڑی، جھلک پڑی، پروردگار اس آنکھ کو کبھی دوزخ میں نہیں جلائے گا، اور وہ آنکھ جس بدن میں ہوگی اس کو بھی دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں رات کو جاگتی رہی اور پہرا دیتی رہی، چاہے وہ کسی مجاہد کا پہرا ہے یا کسی درویش کا لوگوں کے ایمان پر، یا کسی عالم کا نسلوں کے علم اور شعور پہ پہرا، جو رات کو اللہ کی خاطر جاگا، اس آنکھ کو کبھی اللہ رب العزت دوزخ میں نہیں جلائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ غور فرمائیں کہ وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے رو پڑے،
رسول اللہ نے اس کو پہلے بیان کیا، اور وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں ساری رات جاگے اس کو بعد میں بیان فرمایا۔ یہ فضیلت ہے وہ ان آنکھوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں روتی ہیں۔ اور حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیۃ حتی یصیب الارض من دموعہ لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ۔ ہمارے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ توجہ کیجئے، ہمارے آقا فرما رہے ہیں کہ جس نے بھی من ذکر اللہ، جس نے بھی اللہ کو یاد کیا، جس نے بھی اللہ کو یاد کیا، ففاضت عیناہ۔ انس بن مالک فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من ذکر اللہ ففاضت عیناہ من خشیہ، جس نے بھی اللہ کو یاد کیا، اس کی نعمتوں کو، عطاؤں کو، احسانات کو، کرم نوازیوں کو، اور اپنی خطاؤں کو، لغزشوں کو، گناہوں کو، غفلتوں کو یاد کیا، ففاضت عیناہ من خشیہ، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھیں بھر آئیں، پھر اس کی آنکھیں چھلک پڑی، حتی یصیب الارض من دموعہ، یہاں تک کہ آنسو اس کی گال سے بہتے ہوئے زمین پر گر پڑے، لم یعذبہ اللہ تعالی یوم القیامہ، تو اللہ ایسی آنکھ کو کبھی قیامت والے دن عذاب نہیں دے گا۔ اور حضرت ابو امامہ فرماتے ہیں عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیس شیء حب الی اللہ من قطرتین، رسول اللہ نے فرمایا اللہ کو دو قطروں سے بڑھ کر کوئی چیز پسند نہیں ہے، دو قطروں سے بڑھ کر اللہ کو کوئی چیز محبوب نہیں ہے۔ قطرۃ دموع من خشیۃ اللہ، ایک وہ آنسو کا قطرہ ہے جو اللہ کے خوف سے چھلک پڑتا ہے اور گر پڑتا ہے، وقطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، اور دوسرا وہ خون کا قطرہ ہے جسے اللہ کی راہ میں بہا دیا جاتا ہے، یعنی شہادت کی موت۔ اور شہادت کی موت، شہادت کی موت، میرے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بھی اللہ سے شہادت کی موت سچے دل سے مانگے، سچے دل سے جو بھی شہادت کی موت مانگے، پھر اگر وہ اپنے بستر پہ بھی مرے تب بھی اللہ اسے شہادت کا مرتبہ عطا فرماتا ہے، تب بھی شہادت کا مرتبہ۔ تو یہ میرے آقا نے فرمایا یہ جو خون اللہ کی راہ میں بہتا ہے وہ قطرہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، بڑا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے، کون؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث قدسی کیا ہے؟ بولیے نا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعزتی، مجھے اپنی عزت اور جلالت کی قسم ہے، لا اجمع علی عبدی خوفین و امنین اذا خافنی فی الدنیا امنتہ یوم القیامہ و اذا امننی فی الدنیا خفتہ یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میں اپنے بندے پہ دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کروں گا، دو خوف اور دو امن کبھی جمع نہیں کروں گا، دو خوف اور دو سکون کبھی جمع نہیں کروں گا۔ اگر وہ دنیا میں مجھ سے ڈر کے رہا تو میں قیامت والے دن اسے امن میں رکھوں گا، اسے سکون میں رکھوں گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان میں شامل فرما دوں گا، نہ خوف نہ کوئی غم، ان میں شامل فرما دوں گا۔ وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا خَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اگر وہ دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا، اس کے اندر یہ کیفیت ہی نہ ہوئی کہ اللہ میری پکڑ کر سکتا ہے، اس ظلم پر، اس گناہ پر، اس نافرمانی پر اللہ میری پکڑ کر سکتا ہے، اس میں یہ احساس ہی نہ رہا، یہ خوف ہی زندہ نہ رہا، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت والے دن اس سے خوفناک عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹیوں، آج وقت ہے ہمارے پاس۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجلوا بالتوبۃ قبل الموت، موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ میں جلدی کر لو، موت کے آنے سے پہلے پہلے توبہ میں جلدی کر لو۔ تو موت کا تو علم ہی نہیں کب آ جائے،
لہٰذا توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ اور توبہ کیا ہے؟ میں نے ایک دن بھی آپ کو بتایا تھا، توبہ کا معنی ہے لوٹ آنا۔ کیا معنی ہے؟ بولیے نا، لوٹ آنا۔ توبہ کا معنی آنا نہیں بلکہ لوٹ آنا۔ لوٹتا کون ہے؟ جو اپنے گھر سے کہیں چلا جائے پھر واپس آئے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں لوٹ آیا ہے۔ فلاں بولیے۔ تو توبہ کے معنی میں ہی یہ اشارہ ہے کہ بندے تو پہلے بھی اپنے رب کا تھا، شیطان نے تجھے بھٹکا دیا، اس کے رستے سے ہٹا دیا، آج بھی تو اپنے رب کا ہے، لہٰذا تو اپنے ہی اصل کی طرف لوٹا، اپنی ہی اصل کی طرف لوٹا۔ پہلے بھی تو اپنے مولا کا تھا، آج بھی تو اپنے مولا کا ہے، لوٹا۔ لوٹ آئیں تو پھر شیطان اپنے سر میں خاک ڈالتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنی محنت کی اس پہ، اتنے گناہ بھی کروائے، پھر بھی اس کے گناہ معاف ہو گئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے گناہوں سے توبہ کر لی وہ اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا جس نے کسی تائب بندے کو تانا مارا، جس نے توبہ کر لی، جس نے بولیے، جس نے تائب بندے کو تانا مارا، تو یہ کرتا رہا، تو یہ کرتا ہے، یا یہ ہے یا یہ ہے یا یہ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے نا کہ کوئی لوٹنا بھی چاہے اللہ کی طرف تو ہم ابو جہل بن جاتے ہیں، ہم مسلمان ابو جہل اور ابو لہب بن جاتے ہیں، ہم تانے مارتے ہیں، ہم ٹارچر کرتے ہیں، ہم مذاق اڑاتے ہیں، دوست یار گھر والے سب ابو لہب ابو جہل ہو جاتے ہیں، الا من شاء اللہ، سوائے اس کے جس کو خدا نے صحیح عقل عطا فرمائی، وہ سپورٹ کرتا ہے، وہ اس کی ہمت بندھاتا ہے، وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ باقی گھر والے بھی، دوست یار بھی، بیوی بچے تک مذاق اڑاتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، تان و تشنیع کرتے ہیں، اور چھوٹی سی غلطی پر ماضی یاد کرواتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے تائب بندے کو تانا مارا، جس نے میرے تائب توبہ کر چکے بندے کو تانا مارا، مجھے اپنی جلال کی قسم ہے میں اس شخص کو بھی اسی امتحان میں مبتلا کر دوں گا جس کا وہ تانا مار رہا، جس کا وہ، لہٰذا بڑا سستا اور خوبصورت سودا ہے، اسے گوائیے مت، اور اسے اپنی غفلت اور سستی کی نظر مت کر دیجئے، ورنہ آج خدا مان رہا ہے، ہم نہیں مان رہے، اور کل کو ہم مان رہے ہوں گے، وہ نہیں مان رہا ہوگا۔ یہ بہلول دانا نے فرمایا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقل اور صحیح شعور عطا فرمائے، اور وہ شعور دے جو زندگی کو بدل ڈالے، جو زندگی میں تقوی، نیکی، عبادت گزاری کو پیدا کرے اور گناہوں کو نکال دے، اور ہمیں ایسا بنائے کہ صرف ہم حادثاتی نیک نہ ہو کہ رمضان آیا تو نیک بن گئے، رمضان چلا گیا تو نیکی بھی چلی گئی۔ یہ حادثاتی نیک ہے۔ یہ کیا ہے؟ حادثاتی نیک۔ تو اللہ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے جن کا ہر دن یوم عرفہ ہو اور ہر رات لیلۃ القدر ہو۔ اللہ آج کی گفتگو قبول فرمائے اور اس سے دلوں کو زندہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔